کل دو لانگ باتیں، ایک اسد عمر صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور ایک ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ وزیر آباد سے اسی مقام سے سانحہ ہوا تھا، فائرنگ کا سانحہ ہوا تھا. اور آج بھی میں ابھی یہاں پہ آیا ہوں تو جماعت پارٹی کی سیکورٹی یا نیٹو سیکورٹی کے حوالے سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا مقابلہ جن مافیاز کے ساتھ ہے، جن جرائم پیشہ لوگوں کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں، یہ مقابلہ ہم پچھلے 26.5 سال سے ان مافیاز کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کے ہر طرح کے ہتھ کنڈوں کا، ان کے طریقہ واردات سے ہم واقف ہیں. اور الحمدللہ یہ عمران خان صاحب کی دلیری اور بہادری اور جو خلوص نیت ہے اور جو ٹریننگ ہے ان کے ورکرز کی، کہ آج خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے نوجوان جو ہیں ان کی اس کال پہ لبیک ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو انہوں نے حقیقی آزادی کا جو سفر شروع کیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ جاری رہے گا. کل سے یہ اس سفر کا آغاز کل سے دوبارہ ہوگا. کہ پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ آئی پی کو ہٹانے کا مطالبہ کر چکی ہے، پنجاب کابینہ نے آئی پی کو ہٹانے کا مطالبہ کیا. کل آپ نے چینل بھی وفاق کو دیکھ لیا ہے، لیکن وفاق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی آئی پی جہاں پر کام کرے. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کے اپنے اختیارات ہیں اور اس حوالے سے ہم نے جو ہے جو ان کی کارکردگی رہی، جو کابینہ نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا، اس حوالے سے جو ہے ان کو سرنڈر کیا گیا اور ان کے بدلے میں جو ہے 3 نام جو ہے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ نام دے دیے. جو ابھی تک کافی میں گفتگو سنتا رہتا ہوں، مختلف نظریے بھی، اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جیسے ہی کوئی چیز، کوئی جامع، کوئی سالڈ، کوئی چیز ایویڈنس چیزیں سامنے جیسے آئیں گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ کسی قسم کی جو چہ بگوئیاں، کیا سرائیاں یا پروپیگنڈا ہے اس پہ توجہ دینے کی بجائے جو ہے تھوڑا سا انتظار کرے جو بھی تحقیقات. اور ابھی تک جو حقائق کہہ لیں، زمینی حقائق کہہ لیں، اور جو بھی چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں اس سے بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ پچھلے 3-4 ماہ سے ایک منظم طور پہ ایک کیمپین چلائی گئی ہے. ان کے خلاف مذہبی منافرت کا پروپیگنڈا کر کے، اور اس کے اندر کوئی دینی مذہبی جماعت نہیں بلکہ جو سب سے زیادہ آگے جو اس کو لیڈ کر رہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے. اور ان کے مختلف قائدین جو ہیں ٹی وی پروگرامز کے ذریعے، ٹاک شوز میں، اپنی پریس کانفرنس میں بربلا اس کا اظہار کر چکے ہیں. آپ کے سامنے جس دن یہ حملے کا واقعہ ہوا وزیر آباد والا، اس کے بعد ایک دینی جماعت نے باقاعدہ جو ہے اس کی تردید کی، اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، جبکہ دوسری جانب وفاق میں بیٹھے ہوئے جو ڈاکوؤں کے جتھے کو لیڈ کر رہی ہے جماعت، وہ پرائم منسٹر جس کی اپنی ایک تاریخ ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی، وہ انٹیریئر منسٹر جو مال ٹاؤن جیسے جو تھانے کے اندر جو ہے مین جو ایکیوز رہا، جو ایک قاتل ہے مال ٹاؤن کے مظلوموں کا، ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے سامنے حقائق آپ کے سامنے، فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ ایک نام نہاد سیاسی جماعت کس طرح سے اپنے مخالف کے خلاف مذہبی منافرت پھیلا کے پوری ایک کیمپین بنائی گئی. اور جو حملہ آور جو گرفتار ہوا ہے اس سے تحقیقات جاری ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد مزید ہم حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. لیکن ابھی تک آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دینی جماعت اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جو پچھلے 4 ماہ سے ایک مذہبی منافرت کی کیمپین جو ہے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت عمران خان کے خلاف چلا رہی تھی، اس کا جو کلائمیکس تھا وہ آپ نے وزیر آباد میں دیکھا. اور اس کے بعد بھی، اس سانحے کے بعد بھی پوسٹ ایکسیڈنٹ بھی جو ہے جس طریقے سے کیمپین چلائی جا رہی ہے، جس دیدہ دلیری کے ساتھ، مطلب ایک انٹیریئر منسٹر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ ٹی وی میں بیٹھ کے بربلا جو ہے دھمکیاں دے رہا ہے اور واضح الفاظ میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس کا جو مجرمانہ ذہن کے اندر اس کی سوچ کیا ہے.
اور اس کے بعد آپ نے دیکھا حافظ آباد کے اندر مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین اسٹیج پہ بیٹھ کے ان کے اپنے جو صوبائی اور جو ان کے ضلعی عہدیداران ہیں انہوں نے کس طریقے سے جو ہے مذہبی منافرت کے الفاظ استعمال کیے، عمران خان کے خلاف ان کو جان سے مارنے کے حوالے سے کس طرح سے دھمکیاں دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کو اس حد تک سیاسی اختلافات کو اس حد تک جانا چاہیے تھا، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. تمام ادارے جو ہے بالکل جو ہے 24 گھنٹے جو اس چیز کے اوپر تمام انویسٹیگیشن کے حوالے سے کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی یہ اصل جو حقائق ہیں آپ کے سامنے لاتے رہیں اور جو اصل مجرم ہیں ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ قانون کے دائرے میں لیں. یہ فرمائیے گا کہ حکومت نے تو جو ہے حکومت نے تو منع کر دیا ہے کہ وہ الیکشن بیفور ٹائم نہیں کروائے گی، حکومت نے واضح کر دیا. پھر آپ کے پاس کیا طریقہ ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ عاصم منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا گیا ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جو جتھا جو وفاق کے اندر اقتدار پہ قابض ہے آپ کے سامنے پچھلے 6 ماہ سے، یہ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، جتنا انہوں نے جمہوریت اور سیاست کو بدنام کیا ہے، جتنا انہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں. ان کی تو پہلے دن سے خواہش ہے کیونکہ NRO یہ لے چکے، چوری کا پیسہ یہ جیب میں ڈال چکے ہیں. اب ان کی کوشش ہے کہ حالات کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جایا جائے. یہ ان کی انا اور ضد ہے. ورنہ بارہا جو عمران خان صاحب نے آج سے 6 مہینے پہلے جو اس مسئلے کا حل کیا تھا کہ فوری طور پہ صاف شفاف الیکشن کروائے جائے، عوام کی رائے سے جو ہے یہ فیصلہ کروایا جائے کہ کس نے حکومت کرنی ہے، کس نے جو ہے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ ان کی انا اور ضد ہے کہ یہ بارہا عوام کی رائے کو مسترد کر کے عوام نے 17 جولائی کو بھی فیصلہ دیا، عوام نے اس کے بعد جو ابھی بائی الیکشن ابھی جو حالیہ ہوئے اس کے اندر بھی بڑا واضح پیغام دیا کہ عوام ان چوروں ڈاکوؤں کو مسترد کرتی ہے. لیکن یہ لوگ اقتدار کی ہوس میں لوٹ مار کرنے کے لیے، اپنی لوٹ کا مال بچانے کے لیے اقتدار سے چپٹے ہوئے، اور اگر خدا نہ خواستہ حالات جس خراب ہوتے ہیں تو یقیناً یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ یہ کسی طور پہ بھی نہیں چاہتے کہ حالات جو ہے نارملائز ہوں. سیاست جمہوریت کے نام پہ صرف لوٹ مار کا انہوں نے بازار کر. اچھا عمر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح انداز سے CCPO کو جو ہے وفاق ہٹاتا ہے آپ اس کو جانے نہیں دیتے، IG کو جو ہے وہ آپ ہٹاتے ہیں، وفاق جو ہے وہ یہی رکھتا ہے، تو یہ تصادم کی جو کیفیت ہے تو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بھی جس انداز سے سیاست اس وقت آپ دونوں اپوزیشن اور حکومت کر رہی ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہی بات ہم 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ بہت زیادہ ہماری معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے. جو معاشی عدم استحکام ہے، جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے کم از کم ہمیں فوری طور پہ جو ہے صاف شفاف الیکشن کا جو ہے انعقاد کروانا ہے، ورنہ اس کے بغیر حالات جو ہے مزید جو ہے بدتر سے بدتر ہو سکتے ہیں. جی سر وزیر داخلہ آپ کنفرم کریں گے کیا کہ جو اطلاعات آئی تھی کہ جائے حادثہ سے شواہد ضائع ہوئے ہیں، جبکہ DPO گجرات کی جانب سے کہا گیا کہ شواہد ہم نے تحویل میں لے لی. آپ کی کیا اطلاعات ہوتے ہیں؟ بالکل جو تحقیقاتی ایجنسی ہیں انہوں نے فوری طور کے اوپر شواہد جو ہیں ان کو کلیکٹ کیا اور اس کے جو لیب ٹیسٹ ہیں